السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے گھروں کے نقشے اس طرح سے سیٹ کریں گے، اپنے گھر کے مین ڈور کی ڈائریکشن اس طرح سے رکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں آئیں گی، مالی مشکلات نہیں ہوں گی، حسد، جادو ٹونا، گھریلو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آپ نے اکثر قسمت کا حال بتانے والے یا پھر وہ لوگ جو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کا نقشہ بنانے سے پہلے ایک دفعہ ہمیں اپنا نقشہ دکھا دیں، ہمیں اپنے گھر کے نقشے کو دکھا دیں تاکہ ہم آپ کو ڈائریکشن بتا سکیں، مین ڈور کہاں رکھنا ہے، گھر کے دروازوں کے ڈور کی سمت کیسی ہونی چاہیے تاکہ گھر میں خوشحالی آئے، مالی مشکلات نہ ہوں، جھگڑے وغیرہ نہ ہوں، نحوستیں نہ ہوں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا چکے ہیں ہم نے اپنے گھروں کی ڈائریکشن کس طرف کرنی ہے، خاص طور پر گھر کے مین جو دروازہ ہے اس کی سمت کس طرف رکھنی ہے۔ اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، حدیث تو بعد میں سناؤں گی، پہلے اس کی سند بتاتی ہوں۔ یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت حشام ہیں۔ حشام بیٹے ہیں عروہ کے اور عروہ بیٹے ہیں زبیر بن عوام کے۔ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، یعنی حشام عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام کے پوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنی بیوی فاطمہ بنت منذر سے۔ فاطمہ بھی پوتی ہیں حضرت زبیر بن عوام کی، یعنی یہ دونوں آپس میں چچا تایا کے بیٹی ہیں، کزن ہیں آپس میں۔ تو حضرت حشام کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی فاطمہ اپنی بیوی سے، اور فاطمہ کہتی ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کون نہیں جانتا ہے؟ وہ صحابیہ جو غار ثور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے چپکے رات کو کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے حدیث سنی ہے اپنی دادی، کون سی دادی؟ اسماء بنت ابی بکر سے۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے جب سورج گرہن لگ جاتا ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ خیر ہم حدیث کی طرف نہیں جاتے، ابھی اس بات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں شوہر حدیث سیکھ رہا ہے بیوی سے، اور بیوی حدیث سیکھ رہی ہے اپنی دادی سے۔ ہم نے اپنے گھروں کے نقشے ہی بدل دیے ہیں۔ کہاں دادی اور پوتی اکٹھے بیٹھ کے قرآن و سنت کی باتیں کرتی ہیں؟ دادی اور پوتی کے درمیان ہم نے جنریشن گیپ جیسی ایک بلا کھڑی کر دی ہے۔ پوتی دادی کے پاس بیٹھتی ہی نہیں، اور دادی کبھی اگر پوتی کے پاس بیٹھتی بھی ہے تو یہ پوچھنے کے لیے تمہارے گھر میں چاچی کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ کبھی قرآن و سنت کی بات ہم نہیں کرتے، کبھی ہم قال اللہ و قال رسول کی بات نہیں کرتے۔ شوہر اور بیوی جب کبھی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ساری رات نیٹ فلکس پہ فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، اکٹھے پارٹیز میں جانے کے لیے، الا ماشاء اللہ۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات گھر کا دروازہ نہیں ہے، گھر کا دروازہ گھر کی عورت ہے، گھر کی بیٹی ہے، گھر کی بہو ہے۔ اور جب گھر کی دہلیز تک دین آئے نا تو وہ شوہر ہوتا ہے، وہ مرد ہے۔ اگر مرد دیندار ہے تو گھر کی دہلیز تک ابھی دین آیا ہے، اگر عورت دیندار ہے تو دین گھر کے اندر آ گیا ہے۔ اور میں نے کیسے کہا کہ گھر کے مین انٹرنس سے مراد گھر کی بیٹی اور بہو ہے، گھر کی عورت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، خانہ کعبہ میں رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف علاقوں میں اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو امید تھی، چاہ تھی کہ میرے ابا مجھ سے ملنے آئیں، اور روز پوچھتے تھے اپنی بیوی سے آ کر کیا کوئی میرے ابا یہ کوئی بوڑھے آدمی تو نہیں آئے۔ ایک دن گھر آئے تو بیوی سے پوچھا، بلکہ ابھی شہر میں داخل ہوئے تو ابا کی خوشبو آ گئی۔ کہا یہ تو خوشبو میرے ابا کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی ہے۔ بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہتی ہاں ایک بوڑھا سا شخص آیا تھا، اور پوچھا میرے بارے میں، پوچھا کہاں؟ میں نے کہا گھر میں مہینوں فاقے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور بہت سی نشکری باتیں کی۔ اور حضرت اسماعیل سمجھ گئے۔ کہا میرے ابا نے کو پیغام دیا؟ کہا ہاں دیا تھا اس بوڑھے آدمی نے پیغام، گھر کی چوکھٹ بدل ڈالو، گھر کا مین دروازہ اکھاڑ دو، بدل دو۔ حضرت اسماعیل نے ان کو ڈائیورس دے کر ایک نئی عورت صالحہ عورت سے شادی کر لی۔ آج روز گھر کی چوکھٹیں نہیں بدلی جاتی، گھر کے نقشے نہیں بدلے جاتے۔ کیوں نہیں ہم پہلے سے ہی اپنی اس چوکھٹ کو سیدھا کرنا شروع کر دیں، پہلے سے اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں، اور جب وہ بہو بیٹی گھر آ گئی ہے
تو ہم تب بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سی اور چیزیں بھی غلط ہیں. وہ یہ ہے کہ جب وہ بیٹی آ جاتی ہے، چاہے وہ 20-25 سال کی ہے، اگر وہ ہمارے مطابق کام نہیں کر رہے تو ہم اس کو پھوڑ اور اس کو روز روز تانے دیتے ہیں. وہ سیکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کم عقل آتی ہے. اکثر یہ تانا دیا جاتا ہے تمہیں 25 سال کی ہوگی بھی تو کچھ آتا نہیں. وہ سیکھی تھی، وہ ٹریننگ لے کر آئی تھی، لیکن ظاہر ہے اس گھر کے اطوار، اس گھر کی عادات اس گھر سے ڈفرینٹ ہیں. تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی، ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو شوہر اور بیوی کے درمیان ہشام اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما والا ریلیشن قائم جب ہوگا، اور دادی اور پوتی کے درمیان جو فاطمہ اور اسما رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان ریلیشن تھا وہ ہوگا، تو ہمارے گھروں کے نقشے آٹومیٹکلی بدل جائیں گے. ہمارے گھر کی مین چوکھٹ بھی سیدھی ہو جائے گی. اس کی سمت بدلنے کی، اس کو اکھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ذرا اس کو موٹیویٹ کر کے سیدھے راستے پر لے آئیں. شوہر اگر سمجھدار ہے، اس کو دین کا پتہ ہے تو وہ سمجھا دے. بیوی کو پتہ ہے تو وہ سمجھا دے. یہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شوہر سیکھ رہا ہے. کون سے شوہر اپنی بیویوں سے دین کی تعلیم سیکھتے ہیں؟ نہیں سیکھتے. تو اگر شوہر اپنی تھوڑی سی ناک نیچی کر لے، بیوی کو کچھ دین کی تعلیم پتہ ہے، وہ اپنے شوہر کو سکھا دے. اور بیوی بات بات پہ تانے نہ دے کہ میں نے تمہیں سکھایا. یہ اس کا فرض ہے، کیونکہ اگر اس کو پتہ ہے تو وہ اس کو سکھائے. وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو. اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو تعلیم دینا، سکھانا کچھ مشکل بات نہیں ہے، کچھ عیب کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کے ڈائریکشن کو خود ہی چینج کر دے، ہمارے گھر کے مین انٹرنس کی سمت سیدھی کر دے، تاکہ ہمارے آنے والی جنریشنز خوشحالی والی ہو. ہمارے گھروں میں مالی مشکلات نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، نحوستیں نہ ہوں، اور یہ ساری پریشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی حل کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.